5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری کتاب ہے قواعد زبان قرآن اور اس کے 251 اسباق ہیں۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک مفید کتاب ہے اور ہم اس کے مختلف اسباق کی تدریس کر رہے ہیں۔ آج سبق نمبر 148 ہے اور عطف بیان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ عطف بیان، ایکسپلیکیشن، اور بات ہو رہی ہے توابع۔ توابع وہ اسما ہیں جو مطبوع کا اعراب لے کر آتے ہیں۔ ان کی 5 قسمیں ہیں، ہم نے بتائی تھی۔ اس میں بدل ہے اور تاکید ہے، عطف بیان ہے اور صفت ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس کی 5 قسمیں آپ کو عطف نسق ہے یہ بتائی تھی۔ تو بدل کے بارے میں ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اور آج ہم عطف بیان کی بات کریں گے۔ تو عطف بیان دوسرا تابع اسم ہے جو مطبوع کی پیروی کرتا ہے، یعنی مطبوع کا ہی اعراب لے کر آتا ہے۔ عطف بیان وہ تابع اسم ہے جو صفت بھی نہیں ہے اور جو اپنے مطبوع کی وضاحت بھی کرتا ہو۔ تو عطف بیان کے 3 مقاصد ہوتے ہیں کہ مطبوع کی وضاحت اور تبیین، مطبوع کی تخصیص، اس کو خاص کرتا ہے، یا مطبوع سے ابہام کا ازالہ کرتا ہے اور اس کی تحدید کرتا ہے۔ تو اب اس کی ایک قسم ہے عطف بیان برائے وضاحت کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی۔ تو یہاں إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ أَخَاهُمْ، تو أَخَاهُمْ کیا ہے؟ یہاں مطبوع ہے اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے ہودن۔ تو أَخَاهُمْ کی وضاحت ہودن سے کی جا رہی ہے۔ تو بعض نے اس کو بدل کل قرار دیا ہے اور بعض نے عطف بیان۔ اچھا، بعض اوقات تخصیص کے لیے ہوتا ہے، خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 ہے اور اس میں کہا گیا کفارۃن، تو کفارہ دینا پڑے گا۔ احرام کی حالت میں آپ شکار کریں گے غلطی سے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، طعام مسکین، طعام مساکین، مساکین کا کھانا، چند مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو پہلے صرف کفارہ ایک عمومی بات کر دی گئی تھی، لیکن اب اس کو خاص کر دیا گیا، طعام مساکین۔ اگلی مثال دیکھیے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ، اور انہیں پلایا جائے گا پانی، اور اس کے بعد کہا گیا صدید، یہ عام پانی نہیں ہوگا بلکہ یہ پیپ ہوگا، پیپ، زخموں پر جو پیپ ہوتا ہے وہ۔ تو واضح ہو کہ یہاں تابع مطبوع کی صفت نہیں ہے بلکہ تخصیص ہے، یعنی ایک خاص قسم کا مایہ ہے، ایک خاص قسم کی لکوڈ ہے۔ یعنی علماء کے نزدیک صدید، بعض لوگوں کے نزدیک عطف بیان نہیں بلکہ صفت ہے، لیکن یعنی عام پانی نہیں ہے بلکہ یہاں پیپ مراد ہے، مایہ مراد ہے۔ اچھا، بعض اوقات عطف بیان ازالہ وہم کے لیے ہوتا ہے، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے عطف بیان استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے سورہ اعراف میں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب جادوگر بلائے گئے تھے فرعون کی طرف سے اور حضرت موسیٰ نے اپنی دعوت پیش کی اور فرعون نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب جادوگر بھی فرعون کے مذہب ہی پر تھے۔
اس کے بعد جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ان کا جادو ختم ہو گیا، اور انہوں نے جو ڈنڈے اور رسیاں پھینکی تھیں ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے نگل لیا۔ تو اس وقت جادوگر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو اس کے بعد مزید وضاحت وہ کرتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین کون ہے؟ برب العالمین، رب یہاں مجرور ہے نا، تو یہاں اس کی مزید وضاحت ہو رہی تھی، ربی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا رب، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا رب۔ تو یہاں دیکھیے وضاحت ہو گئی۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ ایک چراغ ہے جو ایک مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، یعنی مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، تو من شجرۃ مبارکہ یہ مطبوع ہے، اور من کی وجہ سے شجرۃ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی جا رہی ہے زیتونۃ، زیتونۃ، یہ مبارک درخت زیتون کا درخت ہے، زیتون کے درخت کے تیل سے یہ چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدل اور عطف بیان میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق بہت مشکل ہے، تو پورا فرق قائل کی مراد معلوم کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ترکیب یا معنی میں کوئی فساد پیدا نہ ہو تو عطف بیان کو بدل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چلیے جی، اب ذرا یہاں عطف بیان کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنا دیا، الکعبۃ، اور اس کے بعد الکعبۃ کے بعد البیت الحرام، یہ عطف بیان ہے، تو یعنی محترم گھر، محترم گھر، قیام للناس، تو لوگوں کے قیام کا ایک وہ محل اور مقام بنا دیا۔ تو یہاں پہلے کہا گیا الکعبۃ اور اس کی وضاحت کی گئی البیت الحرام۔ اگلی مثال دیکھیے، حتی تاتیہم البینۃ، اہل کتاب اور مشرکین ایمان لانے والے نہ تھے، کفر سے اپنے آپ کو الگ کرنے والے نہ تھے، جب تک کہ ان کے پاس کوئی دلیل البینہ نہ آ جائے۔ البینۃ مرفوع ہے، البینۃ دلیل، روشن دلیل۔ اب روشن دلیل کیا ہے؟ اس کی وضاحت ایک پورے جملے سے کی جا رہی ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی وہ دلیل ہے ایک ایسا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن مجید دونوں کا مجموعہ وہ البینہ ہے۔ سورۃ النمل کی 7ویں آیت ملاحظہ کیجئے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں مدین، تو انہیں ایک روشنی نظر آتی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر، اس آگ کے پاس جا کر میں کوئی خبر لے آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ آدمی ہوں، ان سے راستہ معلوم کرتا ہوں، او آتیکم منہا
بقبس، تو یا پھر جو ہے وہاں سے میں کوئی آگ کا انگارہ لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ اب سردی ہے رات کی، آپ لوگ اپنے جسموں کو گرم کر سکیں، لعلکم تصطلون، اپنے آپ کو تاپ سکیں۔ تو یہ مثالیں تھیں عطف بیان کی، جو غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، وہم کے ازالے کے لیے یا وضاحت اور تشریح کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بدل ہوتا ہے جسے عطف بیان کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔